بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد یقول اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات، سامعین کرام، ناظرین حضرات، آج اس خیر و برکت کی گھڑی میں، اس عظیم وقت کی مناسبت سے، خیر و برکت کی مناسبت سے آپ کے سامنے اسلام کے چوتھے رکن عظیم ماہ رمضان سے متعلق بات ہونے جا رہی ہے، اور آج جس چیز پر ہم توجہ دینے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ چیز ہے ماہ رمضان کے روزے کے پیچھے جو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، روزے سے کیا حکمت مراد ہے، اس پر ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد 4 یا 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ ٹارگٹ، وہ ہدف جو ایک روزے دار کو روزہ رکھ کر حاصل ہونا چاہیے، اس کی طرف ہم اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں رسمی طور سے، تو ہماری اس عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ پورا تبھی ہوگا جب ہم اس روزے کی حکمت اور اس کے اندر جو بڑی بڑی فوائد ہیں، ثمرات ہیں، ٹارگٹس ہیں، ہدف ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں آنے چاہیے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ حکمت علماء اہل اسلام، اہل سنت والجماعت رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنا، تقوی شعری اور پرہیزگاری حاصل کرنا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ سورہ نساء 131 آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا تم سے پہلے لوگوں کو، اور وہی حکم تم کو بھی دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری حاصل کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو سورہ بقرہ کے اندر پہلے 3 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی، مومن، کافر اور منافق، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی مراد و مقصد یہ ہے کہ جو بھی عبادات انسان انجام دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان ساروں کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ تاکہ یہ پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو پیارے دوستو، تقوی کی تعریف بہت سارے علماء نے الگ الگ سے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا مراد، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا تاکہ ہمیں ثواب اور اجر مل جائے، اور محرمات کو چھوڑنا، منہیات سے باز آ جانا، ان سے پرہیز کرنا تاکہ ہمیں اللہ کے پاس ثواب مل جائے۔ تو طلق ابن حبیب رحمہ اللہ ایک تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں تقوی کی تعریف فرماتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ اے انسان، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر
اللہ رب العالمین کے علم یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اور امید رکھ کے مجھے اس پر ثواب ملے گا، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھ اللہ کے حکم سے، اور اس کے پیچھے بھی ثواب اور اجر کی امید رکھ۔ پیارے دوستو، یہ تقوی شاری اور پرہیزگاری جو ہے اس روزے کے مہینے میں بہت زیادہ مقدار میں آپ کو اور مجھے جو ہے نصیب ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بڑی چیز ہے کہ جو حرام کام ہے، ممنوع کام ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے، وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو منع ہی ہیں، لیکن یہاں پر حلال کاموں سے بھی باز رہنا ہے، جیسے کھانے پینے سے اور اپنی حلال بیویوں سے باز رہنا ہے، ان سے دن کے وقت میں شہوت پوری نہیں کرنی ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ہے میں اب آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ 4 یا 5 اہداف بیان کروں گا جو کہ ایک روزے دار کو ملنے چاہیے۔ اسی کے پیچھے جو ہے اللہ رب العالمین اس کو اجر عظیم عطا کرے گا، وہ اجر جس کے متعلق حدیث پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، پہلا اور بڑا مقصد جو ہے اس روزے دار کو جو حاصل ہونا چاہیے، اس کے دل میں رحم پیدا ہونا چاہیے، نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر دوستو، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ جب ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایسے بھی اللہ کا خوف اس کے طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ نرم طبیعت کا ہوتا ہے۔ لیکن اس روزے کے اندر جو ہے ایک بڑا ٹارگٹ، بڑا ہدف یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے رحم پیدا ہو۔ جب یہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، تو اس کے دوسروں کی بھوک اور تڑپ کا اس کو جو ہے وہ احساس پیدا ہوگا۔ دوسری بڑی چیز جو اس روزے کے اندر انسان کو حاصل ہونی چاہیے کہ انسان بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ جو ہے نیک کاموں میں حصہ لینے والا بن جانا چاہیے، اور برائیوں سے، محرمات سے، ممنوع کاموں سے جو ہے باز رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا، روزے میں تو ایک انسان کھانا پینا، جائز کھانا پینا، حلال روزی سے باز آ جاتا ہے، تو محرمات اور دوسرے کاموں سے جو ہے انسان کے دل و دماغ میں، اس کے وجود میں ایک استعداد، ایک چیز پیدا ہونی چاہیے کہ وہ محرمات سے بھی بچتا رہے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والا بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ایک انسان کے اندر، مومن مرد اور عورت کے اندر جو ہے یہ شہوات پر قبضہ کرنے کے لیے، شہوات پر غالب آنے کے لیے جو ہے یہ ہدف بھی ہونا چاہیے انسان کا کہ میں اپنے نفس کی شہوات پر غالب آ جاؤں گا، میں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو شادی کرنے کی ہمت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو کم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے شیطان ملعون، شیطان مردود پر غالب آنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ بھی ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں اور آپ جو ہے حلال چیزوں سے باز رہ جاتے ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو جتنی بھی کوشش کرے گا وہ ایک مومن پر، ایک روزے دار شخص پر جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنا وسوسہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی طریقے سے جو ایک اور
ہدف انسان کی زندگی میں آنا چاہیے. وہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ، میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میں تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں مراقبت اللہ. اللہ جو ہے ہم پر ہمیشہ نگہبان ہے، ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. چاہے ہمارے دلوں کے وسوسوں سے بھی اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے. ان دنوں میں لوگوں کے سامنے ہم روزے دار ہیں، لیکن تنہائی میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اپنی حلال بیوی سے جو ہے حاجت بھی پوری کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس روزے کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ہدف، بہت بڑا درس جو ہے، وہ انسان کو اندر استعداد پیدا ہوتی ہے. وہ 24 گھنٹے چلتے پھرتے، اٹھتے آتے جاتے لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں جو ہے اللہ کی مراقبت میں ہوتا ہے. اللہ کو اپنے اوپر جو ہے گواہ بنا کے رکھ رہا ہوتا ہے اور محرمات سے بچتا رہتا ہے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ العالمین ہم سب کو سننے سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.